मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रिजवान यूनुस एक और मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत। आज हम बात करेंगे नामवर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के असल नामों के बारे में। तो सबसे पहले ये मैं बताता चलूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद रिसालत में सहाबा कराम के बाज़ नाम मुशरिकाना होते थे, यानी कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम अब्दुल काबा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम से कबल नाम अब्दुल शम्स था। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम कबूल करने के बाद सहाबा कराम के नाम तब्दील कर दिए और ज़्यादातर सहाबा कराम के नाम अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान रखे जाते थे। इसके अलावा कुछ दीगर सहाबा कराम के मुख्तलिफ नाम भी होते थे, तो हम आज उन नामों का जिक्र करते हैं। इससे पहले कि मैं इनकी तफसील बयान करूं, नए आने वाले व्यूअर से इल्तमास है कि वो हमारे चैनल हिस्ट्री एंड नॉलेज बाय प्रोफेसर रिजवान यूनुस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि उनको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की मालूमात और नोटिस बर वक्त मौसूल हो सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले मर्द सहाबा इकराम का जिक्र करते हैं। उसमें सबसे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो। आपका इस्लाम से कबल नाम अब्दुल काबा था और अबू बकर आपकी कुनियत इसीलिए पड़ी कि आप बचपन में ऊंट चराया करते थे और ऊंट के बच्चों के साथ खेला करते थे, जिसकी वजह से लोगों ने आपका नाम अबू बकर डाल दिया, यानी ऊंटों का बाप। बकर ऊंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है अरबी ज़बान में। इसके अलावा जमल और इबल के अल्फाज भी अरबी ज़बान में ऊंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम कबूल इस्लाम के बाद अब्दुल्ला रखा गया, यानी हम कह सकते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम अब्दुल्ला था और आपका लक़ब सिद्दीक यानी सबसे सच्चा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त आपको अता किया जब आपने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के या उज़र के मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक फरमाई थी। उसके बाद नंबर 2 हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। आप अशरा मुअशरा सहाबा में शामिल थे, यानी वो सहाबा जिनको दुनिया में ही अल्लाह के हबीब ने जन्नत की बशारत दे दी थी। आपका असल नाम आमिर बिन अब्दुल्ला था। आप फाते शाम थे और फाते बैतुल मक़दस थे। आपने 16 हिजरी में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के अहदे खिलाफत में बैतुल मक़दस यानी किबला अव्वल मुसलमानों का फतह किया और 18 हिजरी में ताउन अमवास में आपका इंतकाल हो गया। उसके बाद नंबर 3 है हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। आपको मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का शर्फ हासिल था। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ ले गए तो आप ही के 11 पर तकरीबन 6 या 9 माह क़याम फरमाया। आपका असल नाम खालिद बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो था। आप 55 हिजरी में जब मुसलमानों ने पहली दफ़ा कुस्तुनतुनिया पर हमला किया तो उस हमले के दौरान आप इंतकाल फरमा गए और आपका मज़ार कुस्तुनतुनिया मौजूदा इस्तांबुल यानी तुर्की में ही उस कले जो रूमी कला था उसकी दीवार के साथ तामीर किया गया है और आज वहाँ मस्जिद अयूबिया आप ही के नाम से मौसूम है। उसके बाद नंबर 4 जिक्र करते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का कबूल इस्लाम से कबल नाम अब्दुल शम्स था। आप यमन के रहने वाले थे। आपने जब इस्लाम कबूल किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुर्रहमान रखा, यानी आपका पूरा नाम अब्दुर्रहमान बिन सखर था। सबसे ज़्यादा अहादीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने ही मरवी फरमाई, जिनकी तादाद तकरीबन 5374 है। अबू हुरैरा बिल्ली के बच्चों को कहा जाता है, बिल्ली के मानी में भी इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल एक दफ़ा आप बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नज़र पड़ी तो आपने आपको फरमाया कि अबू हुरैरा कि ये क्या कर रहे हो। तो आपको ये नाम इस कदर पसंद आया कि आपने सहाबा कराम से फरमाया कि आज के बाद मुझे अबू हुरैरा कहा करो, ये मेरे नबी ने लाड से मेरा नाम रखा है। उसके बाद नंबर 5 पे जिक्र करते हैं हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बहुत नेक सीरत और सादा लोग शख्स थे। जंग सफ़ीन में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने आपको
حکم یا جج مقرر کیا تھا اپنی طرف سے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اصحاب صفہ کے سردار تھے۔ صفہ وہ چبوترا تھا جو مسجد نبوی سے ملحق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کروایا تھا، تاکہ وہاں بیٹھ کر صحابہ کرام، جو غریب صحابہ کرام ہوتے تھے، جن کی اپنی کوئی رہائش یا گزر اوقات بہت مشکل ہوتا تھا، تو وہ وہاں قیام کرتے تھے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتے تھے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سردار تھے۔ آپ کا اصل نام جندب بن جنادہ تھا۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ نام آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا اصل نام سعد بن مالک بن سنان تھا۔ آپ کے والد مالک بن سنان بہت مشہور صحابی تھے اور بہت بہادر آدمی تھے۔ انہوں نے کئی غزوات میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے۔ اس کے بعد نمبر 8 ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ آپ کا اصل نام اویمر بن زید تھا، اویمر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد نمبر 9 ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بہت بہادر صحابی تھے، خاص طور پر غزوہ احد میں آپ نے جو کارنامے سر انجام دیے وہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ سرخ پٹی والے مشہور تھے، کیونکہ آپ اپنے سر مبارک پر سرخ رنگ کی پٹی باندھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں فرمایا تھا کہ اس میری تلوار کا حق کون ادا کرے گا، تو کئی صحابہ نے وہ تلوار لینی چاہی، لیکن آخر میں وہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی اور انہوں نے اس کا بھرپور حق ادا کیا اور کفار کی صفوں کی صفیں چیر ڈالیں۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام سماک بن خرشہ تھا۔ سماک بن خرش بھی ان کا نام تاریخ کی کتب میں ملتا ہے، لیکن زیادہ تر کتب میں ان کا نام سماک بن خرشہ آتا ہے۔ اس کے بعد نام آتا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کھودی تھی۔ یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کی قبر کھودنے کا اعزاز حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ آپ کا اصل نام زید بن سہل تھا۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں مشہور صحابی رسول اور بنو امیہ کے نامور سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ کے موقع پر مشرف با اسلام ہوئے، آپ کا اصل نام صخر بن حرب تھا اور وہ امیہ بن عبد الشمس کے بیٹے تھے۔ ان میں سے یعنی حرب اور امیہ اور عبد الشمس ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا، صرف صخر بن حرب یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے تھے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بہت جلیل القدر صحابی تھے اور کئی جنگوں میں انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ بن عبد الاسد تھا۔ اب خواتین صحابیات کا ذکر کرتے ہیں، جس میں سے سب سے پہلے نام آتا ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اصل نام رملہ تھا اور آپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، یعنی آپ کا پورا نام ہو گیا رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ ام المومنین تھیں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھیں۔ آپ کا اصل نام ہند بنت ابو امیہ تھا۔ اس کے بعد ام عمارہ، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت بہادر خاتون تھیں۔ غزوہ احد میں آپ نے خود شرکت کی اور جنگ میں بھی حصہ لیا اور اس طرح زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ آپ کا اصل نام نسیبہ بنت کعب تھا۔ اس کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ تھیں، یعنی آپ نے نبی پاک کو دودھ پلایا تھا۔ آپ کا اصل نام برکہ بنت صلابہ یا بعض کتب میں برکہ بنت صالبہ بھی آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کو حضرت شیمہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ مورخین شیمہ کے نام پہ اتفاق کرتے ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی تھیں۔ آپ کا اصل نام
حذافہ بنت حارث تھا، یعنی حارث بن عبد العزیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد یا حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر تھے، تو ان کی بیٹی تھیں حضرت شیمہ جن کا اصل نام تھا حذافہ بنت حارث۔ اس کے علاوہ ام معبد وہ نامور خاتون ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں جس عورت کے گھر آپ نے قیام کیا اور بکریوں کا دودھ دیا، بکری کا دودھ دویا، اور خاص طور پر وہ بکری جو کہ بالکل دبلی پتلی اور لاغر تھی، دودھ نہیں دیتی تھی، تو ابو معبد اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے تھے۔ تو جب نبی پاک گھر پہنچے تو یہی بکری موجود تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے اس بکری کا دودھ دھویا، خود بھی پیا، اور آراب کی برکت اور معجزے سے سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے، لیکن ابھی بھی دودھ بکری کے تھنوں میں موجود تھا۔ تو حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام عاتقہ بنت خلف تھا۔ تو یہ وہ صحابہ کرام، مرد و خواتین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان کے اصل ناموں کا۔ اب چند ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن کا یا تو قبول اسلام متنازع ہے، اس میں کے بارے میں علماء کرام میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور اسی طرح جو غیر مسلم نامور کفار تھے اس وقت کے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو طالب کے اس قبول اسلام کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے علماء کرام میں۔ حضرت ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے، آپ کا اصل نام عبد مناف بن عبد المطلب تھا، یعنی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور تقریباً 42 برس تک آپ نے نبی پاک کی پرورش فرمائی تھی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، آپ کے قبول اسلام کے بارے میں بھی علماء کرام میں اختلاف ہے۔ آپ کا اصل نام عامر اور کچھ کے نزدیک شیبہ تھا، کیونکہ آپ جب پیدا ہوئے تھے آپ کے سر مبارک پر کچھ بال سفید تھے، تو شیبہ کا معنی ہوتا ہے بزرگ یا بوڑھا آدمی جس کے سفید بال ہوں، تو اس لیے آپ کا نام شیبہ رکھا گیا۔ کچھ مورخین کے نزدیک شیبہ آپ کا لقب ہی تھا اور اصل نام عامر تھا۔ بہرحال آپ کا اصل نام عامر بن عبد المطلب یا شیبہ بن عامر بن ہاشم یا شیبہ بن ہاشم تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کا اصل نام عمر بن عبد مناف تھا۔ آپ کا لقب ہاشم اس لیے پڑا کہ ہاشم کا معنی ہے روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گوشت میں بھگو کر کھلانے والا۔ حج کے موقع پر آپ بڑے بڑے تھال میں جو حاجی ہوتے تھے ان کو گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کے کھاتے تھے، تو اس لیے آپ کا یہ لقب پڑا ہاشم۔ آپ کا اصل نام تھا عمر بن عبد مناف۔ اسی طرح نبی پاک کے شجرہ نسب میں 5ویں پشت پر نامور سردار قصی بن کلاب، آپ کا اصل نام زید تھا۔ قصی بن کلاب وہ نامور شخصیت تھے جنہوں نے مکہ کا شہر 440 عیسوی میں آباد کیا تھا، اور مکہ کو ایک شہری ریاست کی شکل دی تھی، اور پھر جو مختلف قبیلے تھے ان میں عہدے تقسیم کیے، جیسا کہ بنو ہاشم کے پاس سقایا اور رفادہ کے عہدے آئے، یعنی سقایا حاجیوں کو پانی پلانا اور رفادہ حاجیوں کو کھانا کھلانا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب میں 11ویں نمبر پر جو بزرگ تھے ان کا لقب قریش تھا، اسی کی وجہ سے نبی پاک کا قبیلہ قریش کہلاتا ہے۔ قریش وہ شخصیت تھے جن کا اصل نام فہر بن مالک تھا۔ فہر بن مالک کو قریش کا لقب عطا کیا گیا۔ قریش عربی زبان میں اس بڑی مچھلی کو کہا جاتا ہے وہ جو چھوٹی مچھلیوں پر فضیلت رکھتی ہے اور ان پر حکومت کرتی ہے یا ان کو کھا جاتی ہو۔ اس طرح قریش کے مختلف ڈکشنری میں بلند مرتبے والا یا عالی شان والے کے معنی بھی لیے جاتے ہیں۔ اگر ہم غیر مسلم شخصیات کا ذکر کریں تو ابو جہل نامور شخصیت جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص میری امت کا فرعون ہے۔ ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام تھا۔ اسی طرح ابو لہب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ عبد العزیٰ مشہور بت تھا کفار کا۔ ابو لہب ان کا نام اس لیے پڑا کہ لہب عربی میں کہتے ہیں دہکتا ہوا سرخ رنگ کا جو انگارہ ہوتا ہے اس کو لہب کہا جاتا ہے، چونکہ عبد العزیٰ یعنی ابو لہب کا چہرہ دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح چمکتا تھا،
اس لیے اس کا نام ابو لہب پڑ گیا، جبکہ اصل نام اس کا عبد العزیٰ تھا۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ میں نے آپ کے سامنے چند نامور صحابہ کرام جن میں مرد اور خواتین شامل تھے ان کا اصل نام ذکر کیے، اس طرح غیر مسلم جو تھے کفار اس وقت کے تو ان کا ذکر کیا۔ تو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ تعالی دیگر اسلامی معلومات کے بارے میں اپنی میں آنے والی ویڈیوز میں ذکر کروں گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔